الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ فِدَاكَ أُمِّي وَأَبِي یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان محمد عمر عربی۔ ماہ رمضان المبارک کی خوبصورت پروگرام رحمت رمضان کے ساتھ حاضر خدمت ہوں۔ ناظرین اکرام، آج ہم بات کریں گے حسن اخلاق پر۔ حسن اخلاق ایک ایسی دولت ہے جسے مل جائے یقیناً اس کی دنیا بھی سنور جاتی ہے اور آخرت بھی سنور جاتی ہے۔ فرمایا گیا کہ تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جس کا اخلاق سب سے اچھا ہے۔ ناظرین اکرام، جب اخلاق دیکھنا ہو تو انسان اپنی شخصیت میں خود دیکھ سکتا ہے، کیونکہ ہر شخص کے اندر ایک مفتی جسے دل کہا جاتا ہے وہ موجود ہے۔ جب انسان کچھ غلط کرنے لگتا ہے تو اندر سے فتویٰ آ جاتا ہے، صدا آ جاتی ہے، اندر سے جو ہے وہ انسان کو محسوس ہو جاتا ہے کہ میں کچھ غلط کرنے لگا ہوں۔ انسان کو پتہ چل جاتا ہے کہ آج میں نے کسی کمزور پہ اپنا ہاتھ اٹھایا ہے۔ ناظرین کرام، جب انسان کسی کو گالی دیتا ہے یا کسی کے ساتھ بد اخلاقی کرتا ہے، کسی بھی پہلو میں وہ نظر ڈالتا ہے تو اندر سے صدا آ جاتی ہے کہ یار آج تو نے غلط کیا ہے۔ ہمارا دل ہی بتا دیتا ہے کہ آج یہ فلاں کام ہم سے غلط ہو گیا ہے۔ ناظرین کرام، بزرگ فرماتے ہیں کہ دنیا پہ اگر رہنا ہے تو اس طرح سے رہو کہ جب تم دنیا پہ رہو تو لوگ تمہاری وجہ سے مسکراتے رہیں، کسی کی آنکھوں میں بھی ایک آنسو بھی نہ آئے، آپ کسی کے لیے تکلیف کا سبب نہ بنے۔ اور پھر فرماتے ہیں جب تم دنیا سے جاؤ تو تمہارا جانا اس طرح سے ہو، تمہارا دنیا سے رخصت ہونا اس طرح سے ہو، جب تم دنیا سے جاؤ تو لوگ رو رہے ہوں اور تم مسکرا رہے ہو۔ یعنی کہ ناظرین کرام، انسان دنیا میں رہے تو ایک باوقار زندگی، ایک حسن اخلاق کا پہلو لے کر اور ایک اچھے اخلاق کو لے کر دنیا میں سفر کرے، کیونکہ یہ دنیا بڑی مختصر سی ہے۔ جب جائے تو لوگ اسے اچھے الفاظوں کے ساتھ یاد کریں، لوگ اس کی یادوں میں روتے رہیں کہ یار وہ فلاں شخص بہت اچھا تھا۔ تو انشاءاللہ ہم آج بات کریں گے کہ حسن اخلاق کتنی اہم دولت ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حسن اخلاق کیسا تھا، حضور کا اپنے صحابہ سے حسن اخلاق کیسا تھا، حضور کا اپنے گھر والوں کے ساتھ حسن اخلاق کیسا تھا، انشاءاللہ ہم اس موضوع پہ بات کریں گے۔ تو ناظرین کرام، آج کی خوبصورت ٹرانسمیشن آپ تک پہنچانے کے لیے سیٹھیس لائف سٹائل سٹورز اور خورشید فین کے تعاون سے پیش کی جا رہی ہے۔ تو آئیے اپنے معزز مہمانوں کی طرف بڑھتے ہیں۔ ناظرین کرام، ہمارے درمیان تشریف فرما ہے بہت معتبر شخصیت، ماشاءاللہ اللہ رب العزت نے بہت ساری عزتوں سے سرفراز فرمایا ہے۔ ممتاز عالم دین محترم علامہ محمد ندیم عطاری صاحب تشریف فرما ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور ان کے ساتھ ہی ساتھ تشریف فرما ہے ماشاءاللہ شہرت کے حامل ثنا خاں، اور ایک عمر گزر گئی حضور کی مدح سرائی کرتے کرتے، تشریف فرما ہے محترم صاحبزادہ شہزاد تحسین مدنی صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔ شہزاد بھائی، علامہ صاحب بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کا، اللہ مزید برکتیں عطا فرمائے۔ یقیناً ناظرین کرام، جیسے کہ میں نے پہلے انٹرو میں کہا کہ حسن اخلاق بڑی اہم دولت ہے، تو علامہ صاحب آپ کیا فرمائیں گے حسن اخلاق کے حوالے سے؟ اسلام ہمیں کیا درس دیتا ہے؟ انسان کا حسن اخلاق کیسا ہونا چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ، ماہ رمضان کی بابرکت ساعتوں میں یہ بڑی خوشی کی بات ہے، ایس پی نیوز نے اس پروگرام کو انعقاد پذیر فرمایا ہے، اور میرے برادر مکرم قاری محمد عمر عربی صاحب نے مجھے مدعو کیا، میں حاضر ہوا۔ اللہ تعالیٰ ہمارے اس پروگرام کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ آمین آمین۔
سب سے حسین موضوع آپ نے یہاں پہ منتخب کیا ہے آج کے پروگرام کے اندر، حسن اخلاق یہ بڑی اعلیٰ دولت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جس پہ کرم ہو جائے، خصوصی اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل ہو جائے، اللہ اسے حسن اخلاق کی دولت سے نواز دیتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اور یہ دولت عطائی چیز ہے، اخلاق ہے، یہ اللہ کی عطا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر انسان کو حسن اخلاق کی دولت عطا فرمائے۔ سب سے پہلے یہاں پر حسن اخلاق کے حوالے سے میں قرآن مجید سے رہنمائی یہاں پہ ناظرین کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، مدینہ کے تاجدار نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا محبوب بے شک آپ خلق عظیم پر فائز ہیں۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ مدینہ کے تاجدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان بلند ہوئی حسن اخلاق کی وجہ سے حضور کی شان بلند ہوئی، لیکن قرآن نے فرمایا کہ حسن اخلاق کی شان حضور کی وجہ سے بلند ہوئی۔ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، بے شک آپ خلق عظیم پر فائز ہیں۔ یہ آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے، اور آگے ایک حدیث پیش کرنا چاہتا ہوں حسن اخلاق کے حوالے سے۔ مدینہ کے تاجدار دو عالم کے مالک و مختار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اور یہ ایسی حدیث ہے سن کر دلوں کے اندر ایمان کی شمع روشن ہو جائے گی۔ جو بھی اس حدیث کو سنے گا، میں بڑے دعوے سے کہتا ہوں اس کے دل کے اندر خوشی کی لہر دوڑ جائے گی۔ مدینہ کے تاجدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حشر کے دن جو بندہ یہ چاہتا ہے کہ میں اسے پسند کروں، میں اسے پسند کروں، حضور فرما رہے ہیں میں اسے پسند کروں۔ اور دوسری بات اس سے بھی مزے کی ہے، فرمایا حشر کے دن جو بندہ یہ چاہتا ہے کہ وہ میرے سب سے زیادہ قریب آ جائے، فرمایا وہ جس کے اندر حسن اخلاق ہوگا نا وہ سب سے میرے قریب بھی ہوگا اور میرا پسندیدہ بندہ ہوگا۔ حسن اخلاق، فرمایا تم میں سے اچھے لوگ وہ ہیں جن کے اخلاق اچھے ہیں۔ اخلاق کے اندر بہت ساری چیزیں ہیں، چہرے پہ مسکراہٹ، عاجزی، انکساری، تکبر سے دور، ریاکاری سے دور، جی حسن اخلاق یہ بڑی اعلیٰ دولت ہے۔ یہ قرآن کی آیت اور حدیث میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے۔ آگے چلتے ہیں تو انشاءاللہ حسن اخلاق پہ باتیں ہوتی رہیں گی۔ یہ بڑا حسین موضوع ہے الحمدللہ۔ یقیناً ناظرین کرام، حسن اخلاق اتنی اعلیٰ دولت ہے کہ جیسا کہ ابھی ہم نے سنا کہ یہ دیکھیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قرب کا ایک ذریعہ ہے۔ حسن اخلاق اتنی اعلیٰ دولت ہے۔ یقیناً اللہ کرم فرمائے کہ ہمیں اللہ حسن اخلاق عطا فرمائے، ہمارے اخلاق اچھے فرمائے۔ تو ہمارے درمیان ماشاءاللہ موجود ہیں صاحبزادہ شہزاد حسین مدنی صاحب۔ تو شہزاد بھائی ماشاءاللہ آپ کو تو دیکھتے آ رہے ہیں، کافی سارے ٹی وی چینلز پر بھی آپ کی ماشاءاللہ جو ہے وہ حاضری ہوتی رہتی ہے۔ تو کب سے یہ آپ کی نعت خوانی کا سفر شروع ہوا؟ کب سے جو ہے وہ سرکار کی کرم نوازیوں جو ہے وہ ہونا شروع ہو گئی؟ یہ سب سے پہلے تو میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں ایس پی نیوز کا کہ آپ نے مجھے اس پلیٹ فارم سے سرکار کی مدح سرائی کا شرف بخشا ہے۔ اور الحمدللہ بچپن سے ہی گھر سے ہی ایسا ماحول ملا کہ بس سرکار کی محبت میں سانس لینا اور حضور کی بارگاہ میں عقیدت پیش کرنا، یہ اسکول سے ہی الحمدللہ سٹارٹ کیا، اور آہستہ آہستہ سرکار کی کرم نوازیوں کا حال تو ہر امتی پر ہی ایک جیسا ہے، لیکن ہر ایک کو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ شاید مجھ پہ حضور کی کرم نوازیوں کی انتہا جو ہے وہ عروج پہ ہے۔ سبحان اللہ۔ تو بس سرکار نے جب سے اپنے دامن کرم سے وابستہ کیا تو پھر الحمدللہ پاکستان ہو یا پاکستان سے باہر ہر جگہ پہ ماشاءاللہ آپ تو پاکستان سے باہر بھی ماشاءاللہ۔ کیا میں یہ پوچھ سکتا ہوں کہ زیادہ رہنمائی میں کس کا ہاتھ رہا، گھر میں یا کسی استاد محترم کی بارگاہ سے زیادہ رہنمائی کن سے حاصل کیا؟ مجھے الحمدللہ جو رہنمائی ملی اپنی والدہ محترمہ، سبحان اللہ، اور الحمدللہ گو کہ بابا جو ہیں وہ ان کی ایک بالکل الگ سے تھی دنیا داری کے حوالے سے، ایک اچھی پوسٹ پہ ہیں وہ۔ تو الحمدللہ اب سرکار کی محبت کا یہ فیضان ہے کہ وہ بھی کہتے ہیں کہ واقعی کہ میرا یہ بیٹا جو ہے سب سے الحمدللہ اچھا ہے۔ سبحان اللہ، بے شک یہ سرکار کی نعت کا فیضان ہے، بالکل نعت کے فیضان سے۔ اور گھر میں ایک ایسا جو ہے وہ ہوتا ہے، تو میں تو یوں علامہ صاحب کہتا ہوں کہ بڑے خوش نصیب ہیں وہ گھرانے والے جن کے گھر میں ایک فرد یا ایک شخص ایسا موجود ہے جو دن رات حضور کی جو ہے وہ صلی اللہ کرتا رہتا ہے ماشاءاللہ۔ تو یقیناً ناظرین اکرام، آپ بھی چاہیں
آپ بھی کوشش کریں کہ اپنے بچوں میں نعت کا ذوق، اور میں خصوصاً خواتین سے گزارش کروں گا کہ اپنے بچوں کو نعت کی لگن دیجئے۔ اگر آپ بچوں کی پرورش کر رہے ہیں تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت پڑھ کے، صحابہ کے واقعات سنا کر ان کی جو ہے وہ ان کی تربیت کیجئے، کیونکہ کل آنے والی یہی نسلیں جو ہوں وہ حضور کی مدح سرائی کرنے والی ہوں اور دین اسلام کی جو ہے وہ تبلیغ کرنے والی ہماری یہ نسلیں ہوں۔ تو شہزاد بھائی، آپ آج ہمیں کیا سنا رہے ہیں؟ انشاءاللہ ایک بہت ہی خوبصورت کلام ہے اور مجھے خود بھی بڑا پسند ہے اور آپ کو بھی انشاءاللہ یہ کلام پسند جی ہے۔ بسم اللہ فرمائے پھر۔ کوئی سلیقہ ہے آرزو کا، کوئی سلیقہ ہے آرزو کا، نہ بندگی میری بندگی ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے، کوئی سلیقہ ہے آرزو کا، بشیر کہیے نذیر کہیے، انہیں سراج منیر کہیے، بشیر کہیے نذیر کہیے، انہیں سراج منیر کہیے، جو سربتا ہے کلام ربی، جو سربتا ہے کلام ربی، جو سربتا ہے کلام ربی، وہ میرے آقا کی زندگی ہے، کوئی سلیقہ ہے آرزو کا۔ اور ایک بڑا خوبصورت شعر ہے، بسم اللہ۔ کسی کا احسان کیوں اٹھائیں، اور کسی کو حالات کیوں بتائیں، تم ہی سے مانگیں گے، تم ہی دو گے، تم ہی سے مانگیں گے، تم ہی دو گے، تم ہی سے مانگیں گے، تم ہی دو گے، تمہارے در سے ہی لو لگی ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، کہ بات اب تک
وصلی کا ہے آرزو کا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، بہت خوب. یقیناً شہزاد بھائی، علامہ صاحب، ناظرین، ہماری بات ہی حضور کے صدقے سے ہے، ورنہ ہمیں تو کوئی پوچھتا نہیں تھا، کوئی پوچھتا نہ تھا ہم کو. یعنی کہ زندگی میں ہمیں شاید کہ اتنی عزت، اتنا وقار نہ ملتا اگر حضور ہمارے نہ ہوتے اور ہم پر حضور کا کرم نہ ہوتا. ماشاءاللہ، بہت خوب. انشاءاللہ ناظرین کرام، شہزاد بھائی بھی موجود ہیں، علامہ صاحب بھی ہمارے درمیان تشریف فرما ہیں، کلام بھی ہوں گے، انشاءاللہ گفتگو کا سلسلہ بھی رہے گا. لیکن یہاں پر ایک وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خیال رکھنا، خیال رکھنا، خیال رکھنا، خیال رکھنا. کوالٹی کی لگن کا ایک اور ثبوت، CNC کمپیوٹرائزڈ مشینوں پر تیار ہونے والا پاکستان کا پہلا پنکھا خورشید فین کی انورٹر سیریز، جو کہ انورٹر سیریز کی بدولت سلو پر چلے صرف 3 واٹ پر، یعنی جتنی ہوا اتنا خرچہ. ریموٹ کنٹرول اور آٹو ٹائمر کی بدولت پنکھا چلے آپ کی مرضی سے، وہ بھی بچت کے ساتھ. صرف کاپر نہیں، الیکٹرک شیٹ اور کاپر کے ساتھ. لو وولٹیج پروٹیکشن، ہائی وولٹیج پروٹیکشن ٹیکنالوجی کی بدولت بیٹری اور پنکھے کی حفاظت. جدید پری پینٹنگ کی بدولت بیرنگ اور موٹر اوون کی گرمی سے محفوظ. پنکھوں کی دنیا کا خورشید فین. رحمت رمضان ہے یہ رحمت رمضان. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایک دفعہ پھر آپ کو پروگرام رحمت رمضان میں خوش آمدید. یہ خصوصی ٹرانسمیشن خورشید فین اور سیٹھس لائف سٹائل سٹور کے تعاون سے پیش کی جا رہی ہے. علامہ صاحب، ماشاءاللہ بہت خوبصورت آپ نے آگے بھی رہنمائی فرمائی. قرآن و حدیث سے ہمیں پتہ چلا. کیا ہمیں یہ پتہ چل سکتا ہے کہ الحمدللہ، کیونکہ ہمارا یہ ایمان ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا صحابہ سے حسن اخلاق کیسا تھا، اپنے گھر والوں کے ساتھ بہت عظیم تھا، لیکن آج کو ایک ایسا پیغام مل جائے جن پر ہم سب جو ہے وہ عمل کر سکیں. حضور کا صحابہ کے ساتھ حسن اخلاق کیسا تھا، اپنے گھر والوں کے ساتھ حسن اخلاق کیسا تھا، اگر آپ رہنمائی فرمائیں. ماشاءاللہ، بہت اچھا سوال ہے عمر بھائی آپ کا. اور یہ جو سوال ہے یہ آج کے دور میں ہر گھر کی ضرورت بھی ہے. ہمارا گھر والوں کے ساتھ کس طرح کا اخلاق ہونا چاہیے، اور اعزاء و اقربا، رشتہ داروں، پڑوسیوں، اہل محلہ کے ساتھ حسن سلوک کیسا ہونا چاہیے. گھر والوں کے ساتھ اس حوالے سے مدینہ کے تاجدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث پیش کرنا چاہتا ہوں. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے بہترین بندہ وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہے. تم میں سے بہترین بندہ وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہے. اور آگے جو جملہ ہے وہ بڑا پرلطف ہے. مدینہ کے تاجدار نے فرمایا میں سب سے بڑھ کر اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہوں، سب سے بڑھ کر اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہوں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ چھوٹے سے جملے کے اندر پوری زندگی کا نصاب دے دیا. اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا، حسن سلوک کرنا، ماں باپ کا ادب و احترام کرنا، بڑے بھائیوں کا احترام کرنا. فرمایا جو بڑا بھائی ہے یہ باپ کی طرح ہے، باپ کی طرح ہے. چھوٹوں پہ شفقت کرنا یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عظیم خاصہ ہے. اور یہاں الگ الگ سے بتایا کہ ماں کا احترام یہ ہے، باپ کا احترام یہ ہے، ماں کے جو ہے وہ تمہارے لیے جنت ہے. بیٹی کا الگ سے بتا دیا کہ یہ رحمت ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے صبح اٹھ کے اپنے باپ کا جلوہ دیکھا اسے مقبول حج کا ثواب اللہ تعالیٰ، مقبول حج کا ثواب. لاکھوں روپے بندہ لگا دے جا کے حج کرے، پتہ نہیں قبول ہوا کہ نہ ہوا. فرمایا باپ کا جلوہ دیکھو، مقبول حج کا ثواب. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اور ایک صحابی حضور کی بارگاہ میں یا رسول اللہ آپ کے ساتھ ہجرت کرنا چاہتا ہوں، جہاد میں شرکت کرنا چاہتا ہوں، شہادت کا جام پینا چاہتا ہوں. فرمایا کیا تیرے ماں باپ زندہ ہیں؟ کہنے لگا یا رسول اللہ ماں زندہ ہے، باپ دنیا سے چلا گیا. فرمایا کس لیے اتنے کام کرنا چاہتا ہے، ہجرت کس لیے کرنا چاہتا ہے، شہادت کا جام کیوں پینا چاہتا ہے جی، میرے ساتھ سفر میں کیوں جانا چاہتا ہے؟ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے یا رسول اللہ جنت ملے گی. فرمایا جن قدموں پہ ہے ان قدموں پہ واپس چلا جا، جنت تو اللہ نے تیرے گھر میں رکھی ہے، ماں کے قدموں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت رکھی ہوئی. اسی طرح بہن کا مقام ہے، بھائی کا مقام ہے، رشتہ داروں کا مقام ہے. اور دوسرا جو آپ کا سوال ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے غلاموں کے ساتھ کیسا اس نے سلوک تھا، بڑی حسین بات آپ نے پوچھی. ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ
ہمارا جو آج کا درس ہے اس پہ ہمیں بھی عمل کرنے کی اور ناظرین کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضور کے غلام تھے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ چھوٹی سی عمر میں حضور کے پاس آ گئے اور 10 سال انہوں حضور کی خدمت میں گزارے، 10 سال حضور کے سامنے حضور کے کام کاج کر، اور یہ بڑے اعزاز کی بات تھی۔ حضرت انس بن مالک خود فرماتے ہیں حضور کا اخلاق کتنا اعلیٰ تھا۔ میں چھوٹا سا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے کسی کام کے لیے بھیجتے، تو بچوں کی پتہ عادت ہوتی ہے وہ جا کے بھول جاتے ہیں، کوئی کام بھیجا، کوئی چیز لینے کے لیے بھیجا تو وہ گئے تو یاد ہی نہیں رہتا، وہ کھیلنے لگ جاتے۔ حضرت انس بن مالک آپ فرماتے کئی مرتبہ ایسا ہوا میں کوئی چیز لینے گیا، میں بھول گیا، مجھے یاد نہ رہی، مدینے کے تاجدار آ جاتے نا میرے پیچھے، جب آتے حضور پیچھے آتے تو اگر آج دنیا کو کوئی مالک کو اپنے غلام کو بھیجے وہ بھول جائے تو اس کا رویہ کیا ہوگا یہ آپ سب جانتے ہیں، ناظرین بھی جانتے ہیں۔ لیکن حضور کا اخلاق کتنا اعلیٰ تھا، مدینے کے تاجدار آتے تھے، جب حضرت انس کہتے ہیں میں حضور کو دیکھتا تو حضور مسکراتے ہوئے حضور مسکراتے ہوئے آتے تھے اور آ کے میرے سر پہ دستے شفقت رکھ دیتے تھے اور حضور مجھے وہ کام یاد دلا دیتے تھے۔ گھر والوں کے ساتھ بھی حسن سلوک ہے، غلاموں کے ساتھ صحابہ کے ساتھ بھی حضور کا حسن سلوک بہت اعلیٰ ہے۔ یعنی کہ آج ہم تک بھی یہ پیغام ہے کہ ہم بھی اپنے حسن اخلاق کو جو ہے وہ سب سے بہتر بنائیں۔ جی بالکل، ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ تو اچھا علامہ صاحب، یہ تو پتہ چل گیا کہ صحابہ کے ساتھ اکثر اوقات نا ہمارے معاشرے میں آج کل ہماری کمیونٹی میں بہت سارا یہ جو ہے اس چیز کی طرف جو ہے وہ اگر آپ رہنمائی فرمائیں، لوگ غریبوں کے ساتھ، مسکینوں کے ساتھ، مانگنے والوں کے ساتھ، یا کسی کو اللہ رب العزت نے کچھ زیادہ عطا کیا ہے وہ اپنے سے کم درجے والے کو بڑی حقارت کی نظر سے دیکھتے ہیں، اس کے بارے میں آپ کیا فرمائیں گے؟ یہ جو اپنے سے بڑے درجے والا ہے نا اس کی طرف تو کوئی کم ہی دیکھتا ہے نا حقارت کی نظر سے، جب بھی دیکھا جاتا ہے تو نچلے درجے کی طرف دیکھا جاتا ہے۔ یہ آج معاشرے میں دستور بن چکا ہے، ایک وہ محاورہ بھی ہے نا، پانی نیچے کی طرف جاتا ہے، تو جو کمزور ہوتا ہے نا تو اس کی طرف جو ہے نا غصہ زیادہ کیا جاتا ہے۔ مدینے کے تاجدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہاں پر بڑی حسین تعلیمات ارشاد فرمائی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا غریب کا دل نہ دکھاؤ، کسی ماڑے کا دل نہ دکھاؤ، کسی کے ساتھ ظلم نہ کرو، کسی کے ساتھ زیادتی نہ کرو، اور غریب کی جو عظمت بیان ہوئی اللہ اکبر کبیرہ۔ مدینہ کے تاجدار نے فرمایا اے امیرو یاد رکھنا جو غریب بندہ ہے نا وہ 500 سال پہلے امیر کی بنسبت جنت میں جائے گا حشر کے میدان کے اندر۔ اس لیے کسی کو حقارت کی نظر سے نہیں دیکھنا چاہیے، مت دیکھ کسی کو حقارت کی نظر سے، کسی کو بھی حقارت کی نظر سے نہیں دیکھنا چاہیے۔ یقیناً ناظرین کرام، یہ تو اللہ کی تقسیم ہے نا، اللہ نے کسی کو مالدار بنایا ہے، کسی کو غریب بنایا ہے، تو پیسے کے لیے، مال و دولت کے لیے کسی کو اتنا حقیر مت سمجھیے۔ یہ تو اللہ کا شکر ادا فرمائیں کہ اللہ نے ہمیں دینے والا بنایا ہے، مانگنے والا نہیں بنایا۔ اللہ کی تقسیم پر راضی رہیے اور کوشش فرمائیں، بلکہ یقینی بنائیں کہ اپنے آپ کو ایک حسن اخلاق کا پیکر بنانے کے لیے اپنے اخلاق کو اچھا کیجیے۔ آپ کی زبان کی وجہ سے، آپ کے جسم کی وجہ سے، آپ کے ہاتھ کی وجہ سے، دیگر کسی بھی وجہ سے کوئی بھی مسلمان، کوئی بھی اہل اسلام، کوئی بھی شخص جو ہے وہ آپ سے کبھی بھی کسی کا جو ہے وہ دل نہ دکھ جائے۔ کوشش فرمائیں کہ اپنے اخلاق کو اچھا کریں اور حضور کی سنت پر عمل کیجیے۔ انشاءاللہ گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا، لیکن یہاں پر ایک وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خیال رکھنا، خیال رکھنا، خیال رکھنا، خیال رکھنا۔ کوالٹی کی لگن کا ایک اور ثبوت، CNC کمپیوٹرائزڈ مشینوں پر تیار ہونے والا پاکستان کا پہلا پنکھا، خورشید فین کی انورٹر سیریز، جو کہ انورٹر سیریز کی بدولت سلو پر چلے صرف 3 واٹ پر، یعنی جتنی ہوا اتنا خرچہ، ریموٹ کنٹرول اور آٹو ٹائمر کی بدولت پنکھا چلے آپ کی مرضی سے، وہ بھی بچت کے ساتھ۔ صرف کاپر نہیں، الیکٹرک شیٹ اور کاپر کے ساتھ لو وولٹیج پروٹیکشن، ہائی وولٹیج پروٹیکشن ٹیکنالوجی کی بدولت بیٹری اور پنکھے کی حفاظت، جدید پری پینٹنگ کی بدولت بیرنگ اور موٹر اوون کی گرمی سے محفوظ۔ پنکھوں کی دنیا کا خورشید فین۔ رحمت رمضان ہے یہ رحمت رمضان۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید پروگرام رحمت رمضان میں. آج کی یہ خوبصورت ٹرانسمیشن خورشید فین اور سٹس لائف سٹائل سٹور کے تعاون سے پیش کی جا رہی ہے. تو ہم بڑھیں گے اب ماشاءاللہ شہزاد بھائی کی طرف ایک دفعہ پھر. ماشاءاللہ بہت خوبصورت آپ نے کلام پیش فرمایا. میں چاہتا ہوں ایک اور خوبصورت سا کلام اگر آپ پیش فرمائیں تو. سبحان اللہ. قربان کی بخشش پر قربان کی بخشش پر مقصد بھی زبان پر آیا نہیں، مقصد بھی زبان پر آیا نہیں، دل مانگے دیا اور اتنا دیا، دامن میں ہمارے سمایا نہیں، دامن میں ہمارے سمایا نہیں، قربان میں ان کی بخشش پر ایمان ملا ان کے صدقے، قرآن ملا ان کے صدقے، ایمان ملا ان کے صدقے، قرآن ملا ان کے صدقے، رحمان ملا ان کے صدقے، رحمان ملا ان کے صدقے. وہ کیا ہے جو ہم نے پایا نہیں، وہ کیا ہے جو ہم نے پایا نہیں، قربان میں ان کی بخشش کے. اس محسن اعظم کے یوں تو ہم سب پہ کروڑوں احسان ہے. اس محسن اعظم کے یوں تو ہم سب پہ کروڑوں احسان ہے، ہم سب پہ کروڑوں احسان ہے، پر قربان مگر اس احسان کے کہ احسان بھی کیا اور جتایا نہیں، احسان بھی کیا اور جتایا نہیں، قربان میں ان کی بخشش کے. مقصد بھی زبان پر آیا نہیں، مقصد بھی زبان پر آیا نہیں،
ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ، بہت خوبصورت، بہت میٹھا کلام، اللہ آپ کو مزید برکتیں عطا فرمائے۔ علامہ صاحب، میں اس کے ساتھ ساتھ یوں پوچھنا چاہوں گا کہ آج کل کے جو ہے وہ کمیونٹی کو آج آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے، جیسے کہ پوری دنیا پر یہ وبا پھیل چکی ہے اور لوگوں کے کاروبار اور سفید پوش جو لوگ ہیں، بڑے لوگوں کے حالات جو ہیں وہ نازک ہو چکے ہیں، اب کیا فرمائیں گے کس اخلاق کے ساتھ اگر کوئی مانگنے والا بھی آ جائے ہمیں اس کی خدمت بھی کرنی ہے، اور آج کل خصوصاً لوگوں کے ساتھ ہمیں کیا رویہ رکھنا ہے؟ عمر بھائی، آج کل تو خصوصی طور پہ حسن اخلاق کی ضرورت ہے اور لوگوں کی مدد کرنے کی ضرورت ہے۔ اس وقت غریب تو غریب ہیں، کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلا سکتے، کچھ تو وہ ہیں جو مانگ سکتے ہیں، لیکن کچھ ایسے بھی ہیں وہ مانگ بھی نہیں سکتے، لیکن ان کے لیے ایک وقت کے کھانے کا اہتمام نہیں ہے۔ تو اس سلسلے میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو دکھیاری امت ہے اس کا خیال کرنا چاہیے، اور فرمایا یہاں پر ایک حدیث، بڑی حسین حدیث آپ کے سامنے، حدیثیں تو ساری سونی ہیں اور ایک حسین ترین اس موضوع سے ریلیٹڈ حدیث حضرت عبداللہ بن عمر راوی ہیں۔ اب کہتے ہیں کہ بندہ حضور کی بارگاہ میں آیا، مدینہ کے تاجدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں التجا کرتا ہے، یا رسول اللہ یہ بتائیں کہ اللہ کے نزدیک کون سا بندہ جو وہ زیادہ پسند ہے، اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ بندہ کون سا ہے؟ مدینہ کے تاجدار نے وہاں پہ جو جملہ دیا آپ کے سوال کا وہ جواب ہے۔ آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم میں سے سب سے زیادہ اللہ کے نزدیک وہ بندہ پسند ہے جو لوگوں کے لیے فائدہ مند ہے، جو لوگوں کے لیے فائدہ مند ہے۔ پھر سوال ہو گیا یا رسول اللہ کون سا عمل اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ پیارا ہے؟ مدینہ کے تاجدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ کے نزدیک سب سے پیارا عمل یہ ہے کہ تم کسی مسلمان کے دل میں خوشی داخل کر دو، کسی کے دل میں خوشی داخل کر دو، یہ سب سے زیادہ پیارا ہے۔ اور اسی حدیث کے ساتھ اگلا جو جملہ ہے نا، وہ یہ دو جملوں سے بھی پر لطف جملہ ہے۔ مدینہ کے تاجدار نے فرمایا میں چلوں کسی غلام کی مدد کرنے کے لیے، کسی صحابی کی مدد کرنے کے لیے، یہ مجھے اس سے پیارا ہے کہ میں مسجد نبوی میں اعتکاف کروں، مسجد نبوی میں اعتکاف کروں، یہ مجھے اس اعتکاف سے پیارا ہے کہ میں کسی دکھیے کے کام ہو جاؤں، کسی غلام کے کام آ جاؤں۔ یہ مدینہ کے تاجدار نے ہمیں بڑا حسین سبق دیا ہے۔ اور یہاں پر بالخصوص ایک جو میسج دینا چاہتا ہوں، آج کل اکثر لوگ غرباء کی مدد کر رہے ہیں، کرونا وائرس بیماری سے جو لوگ متاثر ہیں ان کی ہیلپ کی جا رہی ہے، لیکن ایک بات کچھ لوگ ایسے ہیں وہ بڑی قابل تشویش ہے، قابل افسوس ہے کہ وہ جب دیتے ہیں نا کسی کو، مثلا راشن دیا، آٹے کا توڑا دیا، پیسے دیے، تو پکچر کھینچی جاتی ہے، ویڈیو کلپ بنایا جاتا ہے جی، تو پھر وہ سوشل میڈیا پہ وائرل کیا جاتا ہے۔ یہ بھی بد اخلاقی کی یہ بہت بڑی بد اخلاقی ہے، یہ کوئی چھوٹی بد اخلاقی نہیں ہے۔ اب اس بندے کی عزت نفس پہ کیا گزرتی ہوگی، اس کے دل میں کیا گزرتی ہوگی۔ عزت نفس کا تو علامہ صاحب جنازہ نکل جاتا ہے نا جب میں اکثر یہ بات کر رہا ہوں نا، آج کل تو آگے سے جواب ملتا ہے جی لوگوں کو ترغیب ملے اس لیے ہم ویڈیو کلپ بناتے ہیں تو پکچر کھینچتے ہیں۔ اگر ترغیب کے لیے بنانی ہے تو آپ صرف راشن کی بنا لیں یا اپنی دینے کی بنا لیں، جو بندہ لے رہا ہے اس کی تو پکچر نہ بنائیں، یہ کسی کی دل آزاری کا سبب بن جائے گا، اور یہ اخلاق سے ہٹ کے چیز ہے۔ اور ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا اخلاق اپنوں کے ساتھ تو اعلیٰ تھا، دشمنوں کے ساتھ کی بھی حضور کا اخلاق بڑا اعلیٰ۔ حاتم طائی کی بیٹی آتی ہے، حضور اس کے سر پہ دوپٹہ اڑا دیتے ہیں، عرض کی گئی یا رسول اللہ یہ تو کافر کی بیٹی ہے۔ مدینہ کے تاجدار نے فرمایا بے شک کافر کی بیٹی ہے تو بیٹی نا، سبحان اللہ، ہے تو بیٹی کا مقام حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان، یعنی اپنوں کے ساتھ تو اپنے ہیں، غیروں کے ساتھ بھی حضور کا اخلاق بڑا۔ جب طائف کے میدان کے اندر مدینہ کے تاجدار پہ پتھروں کی بارش ہوئی ہے جی، آپ کا جسم لہو لہان ہو گیا، یہ بڑا درد بھرا واقعہ ہے۔ یہ کہنا اور سننا آسان ہے، تصور کی نگاہ سے دیکھیں تو بڑے درد ہے۔ مدینہ کے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم دونوں جہاں کے مالک ہیں، کائنات کے والی ہیں، اور آپ کی پنڈلیوں سے خون نکل رہا ہے، آپ کے جسم سے خون نکل رہا ہے، کبھی پانی کا فرشتہ آتا ہے، آندھی کا فرشتہ آتا ہے، پہاڑوں کا فرشتہ آتا ہے، حضور حکم دیں انہیں تباہ کر دیں۔ یہ بڑی طویل حدیث ہے، بڑے اختصار کے ساتھ میں پیش کر رہا ہوں۔ مدینہ کے تاجدار ہاتھوں کو اٹھاتے ہیں، کائنات نظارہ کر رہی ہے، آج جب حضور ان کے لیے دعا کر دیں گے یہ کافر تباہ ہو جائیں گے، یہ برباد ہو جائے گے، یہ ملیا میٹ ہو جائیں گے۔ حضور ہاتھوں کو اٹھاتے ہیں اور عرض کرتے ہیں مولا انہوں نے مجھے پتھر مارے، انہوں نے میرے راہوں میں کانٹے بچھائے، انہوں نے مجھے درد دیا مولا، لیکن
میں رحمت للعالمین ہوں، مولا الہی رحم کر کو سارے طائف کے مکینوں پر، الہی پھول برسا پتھروں والی زمینوں پر۔ کسی نے عرض کیا سونے یہ آپ کو درد دے رہے ہیں اور آپ ان کے لیے دعا فرما رہے ہیں۔ حضور کا اخلاق دیکھیے گا کتنا اعلیٰ ہے۔ مدینہ کے تاجدار نے فرمایا میں زحمت بن کے نہیں آیا، میں سارے جہانوں کے لیے رحمت بن کے آیا۔ کسی نے کہا تھا نا اللہ اللہ میرے آقا دا حوصلہ، گالیاں سن کے بھی مسکروندا رہا، او دے اخلاق تو جاواں قربان میں، ویریاں ہیٹھ چادراں وچھوندا رہا۔ اور ایک اور شعر یہاں پہ پیش کرنا چاہتا ہوں، کوئی آ جائے طلب سے بھی سوا دیتے ہیں، آئے بیمار تو ہر دکھ کی دوا دیتے ہیں، گالیاں دیتے کوئی تو دعا دیتے ہیں، دشمن آ جائے تو چادر بھی بچھا دے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یقیناً ناظرین کرام، ابھی جو ہم نے گفتگو سنی، اللہ ہمیں حضور کی دکھیاری امت سے پیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دیکھیں نا ناظرین کرام، معاشرے میں دو طرح کے لوگ ہیں۔ ایک وہ لوگ ہیں جو رات کے اندھیروں میں لوگوں کی جو ہے وہ ہیلپ کر رہے ہیں، دروازوں پہ دستک دے کر ان کی امداد کر رہے ہیں۔ ایک لوگ وہ جیسے ماشاءاللہ علامہ صاحب نے فرمایا کہ لوگ جو ہے وہ باہر نکل کر لوگوں کو ترغیب دلانے کی نیت سے جو ہے وہ لوگوں کی امداد کر رہے ہیں۔ اللہ ان کو سلامت رکھے۔ جو اپنے مال خرچ کر رہے ہیں، اللہ کی راہ میں پیش کر رہے ہیں، اپنا سب کچھ جو ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے جو ہے وہ دے رہے ہیں۔ تو ناظرین کرام، بہت سارے لوگ جو ہیں جن کی بس دلی نیت یہی ہے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضا حاصل ہو جائے، اللہ کی خوشنودی ہمیں حاصل ہو جائے۔ لیکن ناظرین کرام، جہاں یہ اچھے لوگ ہیں جو اس طرح سے لوگوں کی امداد کر رہے ہیں، وہاں ایک دوسرا طبقہ بھی ہے جو دیکھیں امداد تو کر رہے ہیں، شاید وہ ترکیب کی نیت سے ہو، لیکن یہ جو ناظرین کرام فوٹو سیشن والا معاملہ ہے، کسی غریب کی تصویر کو جو ہے وہ بنا کر ایف پی پر ڈال دینا یا سوشل میڈیا کے حوالے کر دینا، ناظرین کرام یہ تھوڑا سا جو ہے وہ بد اخلاقی حرکت ہے۔ اللہ ہمیں اس سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے اور اخلاص کے ساتھ، ایک اچھی نیت کے ساتھ، پردے کے ساتھ جو ہے وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی کے ساتھ شہزاد بھائی آپ کا بہت شکریہ، آپ نے وقت دیا۔ علامہ صاحب آپ کا بہت شکریہ، آپ نے وقت دیا۔ ناظرین کرام، آپ بھی ان اچھے میسیجز کو سنیے اور اپنی زندگی پر میں ان کو شامل کیجئے اور ان پر عمل کرنے کی کوشش کیجئے۔ اپنے آج کے روزے کو افطار کرنے کی تیاریاں کیجئے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا۔ اسی پروگرام رحمت رمضان کے ساتھ اپنے میزبان عمر عربی کو دیجئے اجازت۔ اب انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی کل انشاءاللہ پروگرام رحمت رمضان میں۔ ہم رہیں گے آپ کے ساتھ اور آپ رہیں گے ہمارے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔